بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا، ہر پہلو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور جب ہم نے اس کا نام رکھا تھا تو بڑا سوچ سمجھ کر رکھا۔ دین اور دنیا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دین بھی ہمارے لیے بہت مقدم ہے، دنیا کو بھی ہم نے خیر سے جوڑے رکھنا ہے، خیر کی بات کرنی ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے ولا تفرقوا، کہ تفرقے میں مت پڑو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ انبیاء کرام اپنی تمام ماننے والوں کو یہ کہتے رہے، سمجھاتے رہے کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اس کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، جڑے رہنا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اپنے صحابہ کو، اہل بیت کو یہ اس بات کی تاکید کی اور بتایا کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، دشمن کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اب کتنی بڑی بات ہے، خوبصورتی ہے۔ اور اگر میں بات کروں کہ جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہمارے شروع دن سے آج تک ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، اس کو ریئیکشن اس بات پہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر اسی بات کی تصدیق اسی بندے جس کے بارے میں کی جا رہی ہو تو اس سے تصدیق کی جائے تو کچھ اور زڑ نکلتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ جو اتحاد ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور آج جب ہم عالمی طور پہ حالات دیکھتے ہیں تو کبھی ہمیں کشمیر میں مار پڑتی ہے، کبھی افغانستان میں ہمیں مار پڑتی ہے، غزہ کے اندر جو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے۔ اور اب ہمارے سامنے صورتحال ہے ایران کی۔ ایران جو ملک ہے وہ اسلامی ملک ہے، اس کے اوپر جب اٹیک ہو رہا ہے تو وہاں سارے مسلمان مر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے، جب بم چلایا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مسلک کیا ہے، صرف اس قصور، اس وجہ سے حملہ ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور میں ذاتی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ایران کی سربراہ ہیں۔ یہ بہت جرأت والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، سکون پہنچا ہے، کہ جس طرح غزہ کے اندر ظلم و بربریت 1.5 سال، پونے 2 سال سے ہو رہی تھی، 3 دن نہیں ہوئے تو پوری دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ صلح کرانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب امریکہ نے بھی اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کا پارٹ ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی حصہ تھے۔ تو آج جو ہمارا پینل ہے وہ بہت ہی خوبصورت پینل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود حضرت پیر محمد طیب نورانی صاحب، میری اسپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے وقت نکالا ہے، اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور میں آج پیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ غائب گائے ہمیں جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو تو ہمیں ٹائم دیا کریں تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ آپ سربراہ ادارہ خیر العباد کے اور چیئرمین خواجہ عبداللطیف ویلفیئر ٹرسٹ کے، بڑے ہی خوبصورت پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے کام کو دیکھا جائے تو رشک آتا ہے کہ کاش سارے جو مشائخ ہیں، سارے جو علماء ہیں، وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جو درگاہیں ہیں، جو اپنی مساجد ہیں، ان کو ایکٹیو رکھیں۔ ان کے ساتھ موجود حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب، ماشاءاللہ پہلے بھی ریگولر ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمیں برکت دیتے ہیں، ہماری یہ خوش بختی ہے۔ آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ مانع شریف جنگ کے اندر، عالم ہیں، فاضل ہیں، اور جب عالم و فاضل کی بات کی جاتی ہے تو پھر ساتھ باعمل ہونا بڑی برکت والی بات ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت صاحبزادہ پیر میاں مستفیض احمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ آستانہ عالیہ شرق پور شریف سے ہیں، جو شرق پور شریف کی دربار کے ساتھ منسلک مسجد ہے پرانی، وہاں ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں،
اور بڑی ہی جچی تلی گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی وسیع مطالعہ کی بنیاد پر جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں راحت ملتی ہے۔ میں تینوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبت، آپ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ پیر صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔ کیا فرمائیں گے؟ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے۔ قرآن نے، نبی نے ہمیں حکم دیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دیا کہ متحد رہنا ہے، متفق رہنا ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ تو دیوار کی طرح مانند ہوتا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ اور ساتھ اگر مذاق کے اندر بات کروں، اس زمانے کے اندر ہر اینٹ یہ سمجھتا ہے کہ دیوار میری وجہ سے قائم ہے۔ تو آج جو میرا خیال لڑائیوں کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اینٹ ہے، جو فرد ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اہم سمجھ رہا ہے، باقیوں کو نہیں دے رہا کہ نہیں، میں تو ایک حصہ ہوں، ایک پرزہ ہوں اس دیوار کا، حالانکہ بہت ساری اینٹیں اور بھی ہیں۔ ایک اپنی اینٹ کی جو ہے نا مسجد، اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی چینل انتظامیہ کا۔ اللہ کریم آپ سے اپنے دین کا اور مخلوق کی خدمت کا جو کام لے رہے، اللہ اس کی آپ کو بہترین جزا سے مالا مال کرے، اور آمین یہ فیض آپ کی نسلوں میں باقی رہے۔ آمین آمین۔ آپ نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو بنیاد باندھی ہے، دیکھیں اسلام دین اعتدال ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امت وسط بنایا۔ افراط و تفریط اور انتشار اور اختلاف اور اتحاد، جب یہ صورت بن جائے گی تو امت زوال پذیر ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ دو حدیں ہیں، ایک اتحاد، اس میں امن ہے، محبت ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے اس میں پہلو اور برکات ہیں۔ دوسری طرف شیطانیت ہے، فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک سوچ ہے پوری۔ اگر ہم تعلیمات قرآن کو دیکھیں تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ فرمایا محبوب، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا، تقسیم کر دیا، اللہ اکبر، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور اسے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، دیکھو ایک ہے کہ میں دعوے دار ہوں کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، اور دوسری جانب سے جواب آتا ہے کہ آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ ہے کہ سرکار فرمائے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک یہ ہے کہ سرکار کا پروردگار فرما دے کہ اس کا میرے محبوب سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فیہم شیئا۔ اچھا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو تفرقے کا شکار ہو گئے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیتوں کو دیکھیں تو ایک آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو فرقہ بازی، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، امت کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، عنقریب۔ اور پھر اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے جو ہوتے ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بندیوں کا شکار نہ ہو جاؤ، تفرقہ بازی کا تقسیم نہ ہو جاؤ۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بڑی اچھی بات کی۔ اگر یہی میں آپ سے سوال کروں، جب پیر صاحب آیت پڑھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو فائدہ ہے، جو اجتماعیت ہے، جو ایک دل سے دل کو جوڑنے کا فائدہ ہے، اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسرے کو اہم ہے۔ بلکہ اگر وہ جو اینٹ کی بات ہو رہی تھی، اگر وہی جو اینٹ ہے، یعنی کہ میں جو ہوں، میں یہ سمجھوں میں کچھ نہیں ہوں، آپ تین اہم ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ پیر صاحب، جہاں قبلہ پیر صاحب نے اپنی گفتگو کو چھوڑا ہے، میں وہیں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا توجہ طلب اور غور طلب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حبل اللہ کو ہم ڈیفائن کریں کہ حبل اللہ کیا ہے، جس کے ساتھ تمسک سے ہم جو ہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، وہ آپ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں۔ احادیث اور آثار جو ہیں ان میں بھی ان کا اگر عمیق مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس سے دین اسلام بھی مراد ملتا ہے، اس سے مراد جو ہے آپ کو اجتماعیت بھی اس سے مراد ہے، تو بہت ساری اس سے جماعت سواد اعظم بھی ہے۔ تو عرض یہ ہے قبلہ کہ اس اللہ کا جو ہاتھ ہے جماعت کے اوپر، ید اللہ علی الجماع۔ اب دیکھیے ایک جو ہے نا بڑا توجہ طلب لفظ ہے، اس کے بعد بحبل اللہ جمیعا، ایسے نہیں، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے تو پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے، صحیح۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ آدھے قرآن پہ عمل کر لیں جو اپنے مقاصد ہیں، آدھے کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیے دوسرا ہے جیسے حدیث پاک ہے، حدیث ثقلین سے مشہور ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حبل سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اہل بیت بھی ہیں یا سنت رسول بھی ہے۔ صحیح۔ تو اگر اہل بیت پر عمل کرنا ہے تو پھر سارے اہل بیت پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو اپنی مرضی کی سنت پر عمل نہیں کرنا، ساری سنتوں پر عمل کریں۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ جمیعاً کا لفظ ہی اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آسانی والی چیزیں لے لیں اور مشکل چھوڑ دیں۔ ہاں، اور تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ سواد اعظم بھی اس سے مراد ہے، جو بڑی جماعت ہے، کثیر جماعت ہے۔ صحیح۔ اب اہل بیت بھی آ گئے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت بھی آ گئے، سنت بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، تو سواد اعظم پہلی جماعت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، آج تک جو جماعت کثیر افراد کی ہے۔ اب اگر آپ پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، قرآن پر بھی عمل ہو، جی، اہل بیت اور سنت پر بھی عمل ہو، اور سواد اعظم یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان کے سیرت و کردار کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے کہ قرآن پر عمل کریں گے، اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، تب بھی آپ جو ہے وہ جو ہے اس سے آپ کو اتحاد اور اتفاق نہیں نصیب ہوگا۔ آپ سواد اعظم کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ دیں، تب بھی آپ کو جو ہے وہ جو آپ کا رزلٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اس سے نصیب ہے۔ لنک ہونا بڑا ضروری ہے، لنک ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایک بات اور یہاں عرض کر دوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو جو شان نزول ہے، اوس اور خجرت کے درمیان جو ہے لڑائیاں کافی دیر ہوتی رہیں، روایات میں آتا ہے 120 سال تک ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وسیلہ جلیلہ سے دین میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ وہ بیٹھے تھے تو ایک شخص شاس بن قیس جو ہے وہ یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں مل گل گئے ہیں، اسلام کی دولت کی وجہ سے اب آپس میں محبت اور آپس میں جو ہے ان کا ایک رشتہ ہو گیا ہے۔ جی، تو اس نے ایک بندہ بھیج دیا، وہ آپ آ کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اس کے ذمے لگایا کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کی لڑائیوں میں پہلے جو ہوتا تھا کہ اپنی جماعت کی مداح کرنی ہے، دوسری جماعت کی جو ہے آپ نے جو ہے وہ تنقیص کرنی ہے۔ صحیح۔ تو ایسے اشعار اس نے پڑھنے شروع کر دیے، تو دونوں جو گروہ تھے اوس اور خزرج، انہوں نے پھر تلواریں نکال لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے ساتھ آپ تشریف لائے اور فرمایا تمہیں میں نے دوزخ سے بچایا تھا، تمہیں میں نے جہالت سے بچایا تھا، اور تمہیں میں نے جہالت سے بچا کے اسلام میں داخل کیا تھا، اب پھر تم ایک دوسرے کے دشمن ہونے لگے ہو۔ تو سرکار یعنی کہ آپ پھر دوبارہ وہی اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ جا رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر جانے لگے ہو، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت وہ پھر آپس میں شیر و شکر ہو۔ صحیح۔ جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو احادیث ہیں فرقہ بازی کی جو مذمت جن احادیث میں آئی ہے، اور جہاں پیر صاحب نے بات ختم کی، کیا فرمائیں گے آپ آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت زبردست ٹاپک اور آج کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے کہ جو آج امت مسلمہ کا زوال ہے اس کی بنیادی وجہ میرا خیال ہے یہی تفرقہ ہے، اور اگر ہم اس کی گہرائی میں غور سے مطالعہ کریں تو میں بات کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے تو آپ نے اسلامی ملت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد کے چند بنیادی نکات وہاں پر بیان کیے تھے۔ جی، ان میں سے پہلا یہ تھا کہ تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی اور طرح سے مالی حیثیت کے اعتبار سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے جو زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو دو گروہ ہیں نا دنیا کے اندر، وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں کبھی بھی ہوں گے، مسلمان اور غیر مسلم
دو گروہ ہیں، جہاں پر بھی دنیا میں مسلمان ہوگا وہ ایک اسلامی ملت کے اندر شمار ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسری قومیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے مخالف گروہ کے طور پر تصور ہوں گی. صحیح. اور یہی بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر غزہ کے اندر یا کسی مسلم ملک کے اندر دیکھا جائے تو کوئی بھی وہاں پر حملہ کرے، مسلمانوں پر ظلم کرے، تو وہ ساری کی ساری قومیں اس تفریق کے علاوہ کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہیں، ان کی جو ہے قومیت کیا ہے، وہ سب اکٹھا ہو جاتی ہیں. لیکن جب مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ قومیت میں اس طرح تقسیم ہیں کہ اگر عرب ہیں تو وہ عجم کی کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحیح. یا جو ہے وہ ہم جغرافیے کے اعتبار سے ایک دوسرے کو تقسیم سمجھتے ہیں. تو اس میں بنیادی نقطہ جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی رہنے والے ہیں وہ سب کے سب ایک ملت ہیں اور انہیں ایک ملت کی طرح ہی رہنا چاہیے. تو اگر ہم یہ جو ان سی آئیڈیالوجی ہے، یہ جو آج کل کی جدید جو قومیت پرستی ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ولا تفرقوا، تفرقے کی جو مذمت کی گئی ہے. قرآن نے ہمیں جڑنے کا کہا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا، پکڑنے کا کہا گیا ہے. اور یہاں تک کہا گیا احادیث کی اندر، یہ شرح کے اندر آتا ہے کہ یہ بات، اس بات کی ان کی دلیل ہے جڑے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تم ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو گے تو اس وقت تک تمہارا فائدہ ہے. اور جب تم آپس میں تفرقہ کرو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے، اختلافات پہ مبتلا ہوں گے، تو پھر اغیار کو فائدہ ملے گا، موقع ملے گا، وہ آپ کے درمیان مزید جو ہے دراڑیں ڈالے گا. اور اس کی جو موجودہ صورتحال ہے، پھر صاحب جو میرا اس وقت آپ سے سوال ہے، جو حالات ہیں بڑے عجیب و غریب سے ہیں. ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسرائیل کو اپنی فیس بک پر اسرائیل نہیں لکھ سکتے، ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ اپنی دینی ذمہ داری پوری کرنا بھی چاہتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہا. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جڑے رہنے کا درس دینا تھا وہی اختلافات کو فروغ دیتے ہیں. اور جو عالمی حالات ہیں، اس تنازع غزہ میں جو ہوا ہے، ایران میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے آگے پتہ نہیں کس کی باری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی. فرمایا آپس میں جھگڑوں کا شکار نہ ہو جانا. اگر تم آپس میں جھگڑوں کا شکار ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَتَفْشَلُوا، تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم بزدل ہو جاؤ گے. جسے حدیث رسول میں بیان کیا گیا کہ وہن آ جائے گا. پوچھا گیا آقا وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ اکبر. کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا. آج چاہے وہ حکمران ہو یا ایک عام ریڑھی بان ہو، وہ موت سے ڈرتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اس میں موت کی محبت تھی. تو جس موڑ پہ اس وقت اہل ایمان آ چکے ہیں وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بالکل عین مطابق صورتحال بن گئی ہے کہ وہن آ گیا ہے اور دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے. تو فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا، تم جب تنازعات کا شکار ہو جاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے. جب بزدل ہو جاؤ گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ تم پر یہود و نصارہ غالب ہو جائیں گے اور پھر تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے وسائل، جو کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم اپنی 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو ہماری 1400 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب امت مسلمہ کے اندر اتحاد رہا،
اتفاق رہا، اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب کیا۔ خود مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، حضور آپ کے دور حکومت میں فسادات بہت بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان کا خلیفہ اور ان کا مشیر میں تھا، اچھے مشورے دیتا تھا تو ان کا نظام حکومت زبردست رہا، اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ تو جب انتشاری مزاج اور منتشر المزاج لوگ کسی بھی نظام کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں 1400 سال میں، تو وہ ازہر من الشمس ہے۔ جب جب اتحاد رہا تو امت کو غلبہ نصیب ہوا، جب جب اختلاف پیدا ہوا تو امت زوال پذیر ہو گئی۔ اندلس آپ دیکھ لیں، اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جی، اور پھر ایک وقت ان پہ یہ آیا کہ جب وہ اختلاف کا شکار ہوئے تو عیسائی ان پر غالب آ گئے، اور پھر 3 آپشن اس وطن کے باسیوں کے لیے رکھے گئے کہ یا تو آپ عیسائی ہو جائیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارا عیسائیت ہمارا دین قبول کر لیں، اگر وہ نہیں تو پھر آپ ملک چھوڑ دیں، اگر ملک بھی نہیں چھوڑنا، ہمارا دین بھی قبول نہیں کرنا، تو پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ اندلس جو مسلمانوں کی ریاست تھی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ بغداد کے حالات بھی یہی رہے، وہاں بھی جب اختلاف کا شکار ہوئی امت مسلمہ تو اقتدار جاتا رہا، قوت جاتی رہی، وہاں نہ گیا۔ اور اب بر صغیر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں صدیوں تک حکومت رہی، اور حالیہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، جس میں پہلے یمن کو نشانہ بنایا گیا، شام کو نشانہ بنایا گیا، افغانستان کو، عراق کو، لیبیا کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کوئی ملک شاید ہی بچا ہو۔ اب ایران ایک مضبوط قوت ہے تو وہ اس وقت نشانے پر ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ علی اعلان اناؤنس کر دیا کہ ہم اسرائیل کی پشت پناہی کریں گے، اور اگلا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے۔ تو جتنے مسائل اس وقت درپیش ہیں امت مسلمہ کو اور تمام اسلامی ممالک کو، ان کا واحد حل اللہ اس کے رسول نے صدیوں پہلے بیان فرما دیا، وہ یہ ہے کہ اتحاد اور یکجہتی۔ اللہ حافظ۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ میں تھوڑا سا قبلہ نے اتحاد و اتفاق پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے رکاوٹیں ہیں نا اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ کہ ہمارے اتحاد اتفاق جو ہے اس کے درمیان بہت ساری رکاوٹیں بھی حائل ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اتحاد نہیں پیدا کر سکتے۔ حسد، کینہ، بغض اور پھر لسانی، علاقائی اور مذہبی اور مسلکی نفرتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ الابان والافیس۔ دیکھیے ہم مسلک اور مذہب کی خاطر، اور پھر ظلم یہ ہے کہ چلیں اختلاف بھی ہوتا ہے تو اختلاف کو اہل فن یا اہل علم جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، وہ اس کو ڈسکس کریں۔ صحیح۔ لیکن جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ریڑھی والا بھی مذہب کو ڈسکس کر رہا ہے، بازار میں دکان والا بھی مذہب کو ڈسکس کر رہا ہے۔ ہم جو ہے دوسری بات یہ ہے جو بندہ اپنی اولاد پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، جو بندہ گھر میں دوبارہ سالنا نہیں مانگ سکتا، وہ مذہب پہ ڈسکس کرتا ہے، مذہب کو ڈسکس کرتا ہے، اور یہی ہمارا رول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ عرض یہ ہے کہ ہم جو ہے، میں اور آپ ڈاکٹری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، انجینئر کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن مذہب کے ساتھ اتنی زیادتی ہے کہ ہر بندہ 2-4 چیزیں پڑھتا ہے اور بولنا شروع کر۔ اچھا دوسرا یہ ایک مجھے یہ بھی جو ہے گلہ بھی ہے کہ قبلہ سیاسی طور پر بھی ہم بہت کمزور ہیں۔ ٹھیک، اصل ہماری قیادت جس کو سیاست میں آنا چاہیے تھا، ہم سیاسی طور پہ زوال کا شکار ہیں۔ اب جنہیں آنا چاہیے تھا، قیادت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، جی، اور مجبوراً پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ ان کا ٹارگٹ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی ایک ملک ہے۔ یہود و ہنود کا ٹارگٹ اسلام، لیبیا پہ آئے، عراق پہ آئے، شام پہ آئے، یمن پہ آئے، اب ایران پہ آئے، تو دیکھیے اب اس کے بعد سوشل میڈیا پہ خبریں کہ پاکستان کی طرف بھی آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ کہ ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خالی و ذہن ہو کر قرآن کی طرف توجہ کرے، قرآن کی طرف رجوع کرے۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، اپنے مسلکی جو اناد ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ قرآن کا جو حق تدبر ہے نا، وہ بھی ہم نے چھین لیا۔ افلا یتدبرون القرآن، وہ جو قرآن کا حق تدبر تھا وہ ہم نے چھین لیا، ہم اپنی مرضی کا اسے نکالنا چاہتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جو اس کے اندر تفرقے کے اندر ہم امت مسلمہ کو اگر اجتماعی طور پر دیکھیں وہ تو بہت بڑی بات ہے،
ہمارے ملکی مسائل اگر دیکھ لیے جائیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر بھی ہم جو ہیں اجتماعیت اور جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. اور اس کے اندر بہت بڑا رول جو ان سے ہے وہ ہماری جو قیادت ہے اس کا بھی ہے کہ اسلام جو ان سے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے, جو آپ کا رہنما ہے, وہ ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ سب اس پر اتفاق کریں اور اس کی ذات پر جو ہے اگر وہ ڈرپوک ہو تو پھر کیا کریں؟ اجتماعیت کا اظہار کریں. تو جو ان سے جس طرح سیدنا صدیق اکبر, آپ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خلافت کے ابتدائی, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ سٹینڈرڈ جو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا وہ یہ تھا کہ میں جو ہوں وہ تم سے بہتر نہیں ہوں, کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا, میں تمہاری خیر خواہی کے لیے اس منصب پر آیا ہوں, اور اگر تم دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں تو تم میری مدد کرو, اور اگر میں ان کی یعنی کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم مجھے اس بات سے روکو. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی رہنما, اسلامی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی رہنما یعنی کہ پاور کے اندر ہو تو وہ اس وقت بھی جواب دہ ہونا چاہیے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ابھی خلیفہ کے منصب پر فائز ہیں تو ایک عام انسان بھی وہ سوال کر لیا کرتا تھا کہ آپ کو یہ معاملہ جو آپ نے کیا ہے یہ کس طرح سے کیا ہے, آپ اس کو بیان کریں. اور وہ جو ہے قاضی اور عدالت کے سامنے جواب دہ بھی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو رہنما اور لیڈر کا رول ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک قوم کو یکجا کرنے کے لیے, اور ہمارے بدقسمتی سے ایسے لیڈرز ہمیں نہیں مہیا ہو سکے کہ جو ساری قوم کو ایک نقطے کے اوپر جمع کر سکیں. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہماری عوام کا بھی برا حال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انفرادی مفادات کو پیچھے رکھیں اور اجتماعی مفادات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں, لیکن ہم سب جو ہیں انفرادی طور پر بھی اپنے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں, ذاتی فوائد, ان کو سامنے رکھتے ہیں اور جو ہے اجتماعی مفادات. بالکل. تو اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے بیر روما خریدنے کے لیے جب صحابہ کرام کو جمع کیا تو آپ نے بیر روما خریدا اور اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. اپنا جو انفرادی فائدہ نہیں دیکھا بلکہ اجتماعی فائدے کے لیے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو وقف کر دیا. اسی طرح اور بہت ساری ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں. مواخات مدینہ کے جو ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر مدینہ میں آئے, جب آپ نے حکم دیا کہ انصار ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا لیں تو انہوں نے سب ایک دوسرے کو ایسا بھائی بنایا کہ اپنی جائیداد کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر, ہر معاملے کے اندر حصہ دار بنا لیا. تو دونوں طرف سے یہ کمزوریاں ہیں کہ نہ تو ہماری لیڈرشپ ایسی ہے کہ جو قوم کو جمع کر سکے, اور ہماری عوام بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین اور حضرات. آج ہم بات کریں ہیں ولا تفرقوا, تفرقے میں پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. جب اس موضوع کو ہم نے چنا, منتخب کیا تو موجودہ حالات ہیں, پوری دنیا میں نقصان ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور قرآن نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو غیر مسلم ہے یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو دن رات ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا, لیکن دوستیاں بھی ہم کرتے ہیں تو اغیار سے کرتے ہیں, پیسہ بھی ہم رکھواتے ہیں تو اغیار کے بینکوں میں رکھواتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا پیر صاحب کہ جتنا پیسہ اسلامی ممالک حکمرانوں کا اور اسلامی ممالک کے شہریوں کا ہے, اگر وہ صرف اور صرف ایک آپ نے بینک میں جمع کرا دے, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو اس وقت بڑے خوش ہیں انہوں نے پیسہ جمع کرایا ہوا ہے باہر, کسی موقع کے اوپر بھی وہ پیسہ دینے سے انکار کر سکتے ہیں. جی, ایران کا بہت بڑی تعداد میں پیسہ امریکہ نے ضبط کیا ہوا ہے. افغانستان غریب ترین ملک ہے, اس کی اچھی خاصی اماؤنٹ کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے.
تو موضوع بڑا وسیع ہے، سوالات کیا کہ بہت سارے ذہن میں ہیں. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو فرقہ بندی ہے اس کو خاتمے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور کون سے سٹیپ لینے چاہیے، خاص طور پہ وہ غزہ، کشمیر اور اب ایران کی صورتحال، شام، لیبیا، پہلے بھی بات ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ جزاک اللہ خیرہ. فرقہ واریت کے حوالے سے یعنی اس کا تدارک، اس کے خاتمے اور سد باب کے لیے دو الگ الگ جہتوں سے کام کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ عوام الناس، پبلک رعایا جو ہے اس ملک کی، وہ اپنا شعور بلڈ اپ کرے، یعنی قرآن مجید سے تعلق قائم کرے. اور قرآن مجید ایسی کتاب لا-رائب ہے کہ جس سے انسان کی شعور میں پختگی آتی ہے. اتنا نور کسی علم سے حاصل نہیں ہوتا جتنا کتاب اللہ قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد عنقریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ جیسے آبشار برستی ہے تو اس کے قطرے نہیں گنے جا سکتے. اسی طرح فرمایا فتنے پیدا ہوں گے تو ان کا تعداد کا تعین نہیں ہو سکے گا کہ کس قدر بڑھ گئے. تو مولا علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ پھر نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ. ایک تو یہ ہے کہ عوام الناس کی سطح پہ لوگ کتاب اللہ قرآن مجید سے وابستگی اختیار کریں. جیسے آپ نے فرمایا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اندر اور باہر سے ایک جیسے مسلمان ہو جائیں. یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں میں جب ہمارے علماء دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے بزرگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور پچھلی صفوں میں نوجوان بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی اگر مکان بیچ کے، دکان بیچ کے پیسے مجھے دے دیں تو میں امریکہ کا ویزا لگوا کے باہر چلا جاؤں. یہ سچا لطیفہ ہے. ہاں حقیقت بات ہے. یہ اندر اور باہر سے ایک جیسا نہ ہونے کی یعنی علامت ہے. یہ ایک تو عوام الناس کی طرف سے یہ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ حکمران. میں یہاں ایک لطیفہ سنا دوں. جناب جناب. ہیلری کلنٹن جب آئی نا پاکستان، جی کہ مجھے اولیاء مقبول جان صاحب نے، میں نام کوڈ کر رہا ہوں، جی انہوں نے یہ بات سنائی کہ وہ ایک بڑی مسجد میں، کہ میں نام نہیں لیتا زیادہ، وہ ایک مسجد میں وزٹ کے لیے گئے تو وہاں کے جو خطیب صاحب تھے، امام صاحب تھے، وہ دوڑے دوڑے گئے ہیلری کلنٹن کے پاس. انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں ہر نماز کے بعد امریکہ کی خوشحالی کی دعا کی جاتی ہے. اللہ. یہ میں نے اس مولوی صاحب کا، علامہ صاحب کا نام نہیں کوڈ کیا، جی جی. لیکن جو راوی میں نے اس کا نام کوڈ کر دیا. جی آپ بات اپنی مکمل کریں. تو یہ ایک تو پہلو تھا نا عوام الناس کی طرف سے کہ وہ اپنا شعور بلڈ اپ کریں اور اللہ رسول سے جڑ جائیں. اللہ رسول اتنی عزت دے دیں گے، اتنی برکت دے دیں گے کہ کوئی کمی رہے گی نہیں. دوسرا پہلو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے. کسی بھی ملک میں جو تباہی مچتی ہے، ابھی حالیہ دنوں آپ دیکھیں ایران کے اندر جو اسرائیل نے اٹیک کیا اور وہاں کے سنا ہے کہ 9 سائنسدان شہید کر دیے گئے، ان کے آرمی چیف، فوج کی ساری قیادت ایک رات کے اندر. اللہ اکبر. اور ایک اٹیک میں. جی جی. تو اور وہ اٹیک ایران کی ریاست، ان کی زمین کے اندر سے ہوئے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی غدار موجود ہے. جی. بیرونی ایجنسیاں، بیرونی قوتیں، ان کا سرمایہ وہ اربوں ڈالر کے حساب سے جو خرچ کیا گیا ہوگا، صحیح. تو وہاں اندر غدار موجود ہیں. کسی بھی ملک کے اندر جو اختلاف، انتشار، فرقہ واریت کی آگ پھیلتی ہے، وہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں تو 10% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کسی نظریے کی بنیاد پہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں، متشدد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سخت گیر فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں. بقیہ 90% لوگ، چاہے وہ جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، تحریکیں ہوں، گروہ ہوں، اجتماعات، کوئی بھی کسی شکل میں ہوں، چاہے وہ مذہبی یا پولیٹیکل، کوئی بھی ان کا رنگ ہو، وہ جو فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بیرونی ایجنڈا کام کر رہا ہوتا ہے، بیرونی سرمایہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہم نے 80 کے دہائی میں اپنے بزرگوں سے سنا، پھر 2000 کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا یعنی مشرف صاحب کے دور میں، تو ان ساری باتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس نتیجے پہ بندہ پہنچتا ہے کہ بیرونی ایجنڈا اور بیرونی سرمایہ جب تک نہیں روکا جاتا اس وقت تک کسی طور بھی ملک میں امن و امان قائم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومتیں سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیں اور غور کریں. وہ قوتیں، وہ راستے، وہ دروازے، وہ ہاتھ توڑے جائیں، بند کیے جائیں جن سے بیرونی سرمایہ آتا ہے اور ایک اس پاکستان جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نور کا گھر ہے، ایک مسجد ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ سرمایہ یوز ہوتا ہے. یہ ملک بڑا اہم ہے پیر صاحب کہ جب پاکستان بنا تو جو انڈیا سے پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو وہ پہلے وضو کرتے واگا بارڈر پہنچے کہ ہم پاک سر زمین میں جی 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 داخل ہو رہے ہیں.
اللہ تو اب موضوع آپ کے سامنے ہے، کیا فرمائیں گے؟ میں پاکستان کی جو ہمارے نزدیک اہمیت ہے، ہمارا تو سب کچھ ایمان کے بعد کوئی چیز ہے تو پاکستان ہے. قبلہ عرض یہ ہے کہ پاکستان کی بات بھی بجا ہے، لیکن یہ پورے جو ہے عالم اسلام کا اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ المؤمنون کجسد واحد المسلمون کجسد واحد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک انسان کی مانند ہیں. سر کو درد ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کو درد ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ترجیحات بھول گئے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ جیسے قبلہ فرما رہے ہیں، اب جو رحماء بینہم کا جو تھا نا اسلوب، وہ ہم نے غیر مسلموں کے لیے شروع کر دوسروں دیا کے ہے. ہم ریشم بن گئے. ہاں، اور جو اشداء علی الکفار والا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا. پھر دیکھیے کسی نہ کسی صورت میں بہت سارے، آپ میرا بھی جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، اسلام کے اندر کو 95% جو ہے مشترکات ہیں، اور 5% جو چیزیں ہیں نا وہ ان میں تنازعات یا جھگڑے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم 95% کو چھوڑ کر 5% پر ہمارے جو ہیں معذرت کے ساتھ علماء اور خطباء بھی زور لگاتے ہیں. صحیح. اور 95% جس کا جو ہے رب ذوالجلال نے خود جو ہے دعوت دی ہے کہ تم جو ہیں وہ جو تمہارے درمیان مشترک چیز ہے نا اس پہ آ جاؤ، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو ہم 95% جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں ان پہ کیوں نہیں جاتے؟ کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اب مسئلہ پاکستان تک نہیں رہا، اب مسئلہ عالم اسلام کا ہے. کم از کم ایسا ہونا چاہیے یارو، ان کے پاس اقوام متحدہ ہے تو ہم اپنی کوئی تنظیم ایسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان کے پاس اسٹیٹ بینک ہے، ہم اپنا کوئی اسلامی بینک کیوں نہیں بنا سکتے؟ صحیح. ان کے پاس جو ہے IMF ہے، ہم اپنا ارادہ کوئی نہیں اس طرح کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے بجٹ وہاں سے پاس ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بازاری چیزیں جو IMF سے ریلیٹڈ ہیں ہم ان سے پوچھ کے تو اپنا بجٹ بناتے ہیں. ان سے پوچھ کے اپنا بجٹ بناتے ہیں. صحیح. یہ ہماری حالت ہے. جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ ایک تو جو اتحاد اور اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جو اتحاد، الفت اور محبت پیدا کی ہے نا، اگر مسلمان یہ چاہتے کہ ساری دنیا کا مال دے کر بھی اس کو پیدا کرنا چاہتے تو وہ پیدا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ پیدا فرما دیا، اور اس کی برکت سے اس کے نتائج یہ ہوئے کہ بدر کے اندر دیکھا جائے تو 313 اور ان کے مقابلے میں 3 گنا بھی اگر آ جائیں، لیکن اخلاص والے اگر 1 گنا بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اپنے جو سسٹمز ہیں ان پر یقین ہونا چاہیے. جیسا کہ جو ہے زکوٰۃ یا جو اسلامک اکنامک سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک جو مصرف ہے مؤلفۃ القلوب، کہ جب نئے مسلمان ہوتے تھے، ایک تو اس کی تشریح یہ ہے کہ نئے نئے مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اور ایک اگر جنرل ٹرمز میں دیکھا جائے تو ہمیں آپس کے اندر ایسے جو ان سے ہیں حکومتی سطح پر معاملات پیدا کرنے چاہیے کہ ہمارے جو یہ 4 صوبے ہیں یا جو اس کے اندر رہنے والی لسانی قومیں ہیں ان کے درمیان اتحاد اور محبت کو پیدا کیا جائے، اور ہمارے جو سسٹمز ہیں خاص طور پر حکومتی سطح پر یا اکنامک سطح پر اور دوسری جو ہے تعلیمی سطح کے اوپر ہمیں اس بات کو جو ہے یقینی بنانا چاہیے کہ قرآنی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کی روشنی کے اندر ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے اس کو ترتیب دیں. اور اسلامی ملک جو پاکستان ہم نے بنا لیا ہے تو اس کا جو اصل مقصد تھا کہ اس کے اندر جو سسٹم ہوگا وہ اسلامی سسٹم ہوگا، وہی ہمارے لیے جو ہے تفرقے سے نکلنے اور ایک اجتماعی قوت بننے کا نصب العین بن سکتا ہے. تو ہمیں ایسے صرف اور صرف دعا کرنا اور صرف برا بلا کہنے سے جو ہے شاید یہ کام نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنی طرف بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری امت مسلمہ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو دیکھیں، اپنے آپ کو ایک درست سمت پر گامزن کریں، اور پھر جو ہے ہم جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. پیر صاحب کچھ فرمانا ہے؟ میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان جو ہے اس پر بھی عمل کر لیں تو ہمیں ہمارے لیے کافی ہے. آقا نے فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. اللہ اکبر.
جماعت جو ہے اس میں تمہارے لیے اجتماع جو ہے تمہارے لیے اتحاد جو ہے اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، اور منتشر ہونا، آپس میں بٹ جانا، جدا ہونا، اس سے بڑا امت مسلمہ کے لیے عذاب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی پیر صاحب، اور ایک بات بالکل آخری، آپ نے جو آج عنوان منتخب کیا ہے، اس عنوان کے حوالے سے ایک تو نقطہ نظر اسلامی لوگوں کا ہے جو دین سے وابستہ ہیں، اور ایک نقطہ نظر اس کا وہ پیش کرتے ہیں جو ملحدین ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ قرآن و حدیث کے بہت سارے جو مشترکات ہیں ان پہ وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہہ کے کہ دیکھو بھی اللہ تو جڑنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ آگے حنفی، شافی مسالک اور مذاہب قائم ہوں گے۔ جی، تو میں صرف ایک بات کر کے یہ نقطہ بھی کلیئر کر دوں تاکہ ادھوری بات نہ رہ ہم جائے۔ تو سمجھیں سارے جو مسائل حق پہ ہیں۔ جی جی بالکل حق پہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو حبل اللہ ہے یہ رسی، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، اور یہ قابل غور بات یہ ہے کہ رسی ایک دھاگے کو نہیں کہا جاتا، ہائے ہائے، وہ کئی کمال دھاگے بات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ کئی دھاگوں سے مل کے رسی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِخَيْطِ اللَّهِ کہ اللہ کے دھاگے کو پکڑ لو۔ اللہ نے ایک ایسا جامع ٹرم استعمال فرما دی کہ جس میں قیامت تک کے لیے وسعت پیدا کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سینکڑوں دھاگے ملتے ہیں تو ایک رسی بنتی ہے۔ گویا اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ صحابہ، اہل بیت بھی اسی رسی کا حصہ ہے، کتاب اللہ قرآن مجید بھی اسی رسی کا حصہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ بڑا اہم وسلم نکتہ ہے یہ۔ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی اسی حبل اللہ کا حصہ ہے، اور پھر وہ نائبین رسول جن کے سینے اللہ نے علم کے لیے کشادہ کر دیے، وہ اولیاء کاملین کے جن کے سینوں کو اللہ نے طہارت اور پاکیزگی سے مالا مال کر دیا، ان کی زندگیاں، ان کی تعلیمات بھی اسی حبل اللہ کا جو ہے وہ دھاگا اور اسی کا حصہ ہوں گی۔ تو لہٰذا جب بھی بات کی جائے گی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، تو یہ ذہن میں رہے ہماری نوجوان نسل کے کہ یہ عقائد میں ان کا اختلاف نہیں تھا، فقہی مسائل میں اختلاف تھا۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی جتنے اختلاف ہیں، حالات ہیں اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو اس وقت امت کے جو ہیرو ہونے چاہیے وہ تو طارق بن زیاد ہونا چاہیے، محمد بن قاسم ہونا چاہیے، ٹیپو سلطان ہونا چاہیے، اور درد میرا یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب کہا تھا کہ کشتیاں جلا دو، کہ آگے جنت ہے پیچھے بربادی ہے، یعنی کہ جو ہمارا سلوگن ہے ہمارے کہ شہادت یا غازی، تو کہیں یہ بھی تو نہیں، اب دیکھیے نصاب ہے، یا ایک تو ہم ایام نہیں مناتے نہ اپنے ہیروز کے، دوسرا یہ ہے کہ محمد بن قاسم، حضرت محمد بن قاسم بھی کوئی لکھتا اور بولتا نہیں ہے، حضرت ٹیپو سلطان کوئی نہیں کہتا، اور اس طرح جتنے بھی ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے عملاً جہاد کیا ہے ان کو بھی تو ہم ایزی لیتے ہیں نا۔ بالکل ہم نے پچھلے دنوں پروگرام بھی آپ نے ٹی وی پہ کیے کہ یار حضرت سلطان غازی کہا کرو، حضرت ٹیپو سلطان کہا کرو، حضرت طارق بن زیاد کہا کرو، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے سینے میں یہ پیغام جائے کہ یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، اور جب ان کے ایام آتے ہیں، کوئی عرس ہو، کوئی محافل ہوں، ان کو یاد کرنے کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے باسی اور پاکستان میں بسنے والے وہ بالکل یعنی خطے کے لحاظ سے تو ہمیں آزادی دی گئی، لیکن فکری اور شعوری طور پہ ہمیں غلام رکھا گیا، نصاب سارا ان کا، وسائل سارے ان کے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بجٹ بھی 1780 کے آرٹیکل کے مطابق، جی سزائیں بھی اسی کے مطابق دی جا رہی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ غلام رکھا گیا، اور یوں جکڑا ہوا ایسے کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن شعوری طور پہ ہم آج بھی قید ہیں۔ لہٰذا جو کچھ انہوں نے ٹی وی سکرین کے ذریعے ہماری نسل کے ذہنوں میں انڈیلا، اب تو موبائل آ گیا، سچ جانا، اور اب موبائل آ گیا۔ بہرحال میں آپ کو پھر بھی اس موقع پہ بھی خراج تحسین پیش کروں گا اس جہت میں بھی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک اچھا چہرہ جو ہے اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا اور جو ہیروز ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بس، نہیں آپ ایک منٹ لے لیں۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت ساری قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرما دی۔ ہم اپنے اندر اگر تبدیلی نہیں نہ لائیں گے تب تک ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میرے ٹھیک ہونے سے ہونی ہے، میرے ٹھیک ہونے سے سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ ہم دوسروں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جب بازار جاتے ہیں، اب آپ کی طرح لطیفہ بن گیا، بازار جاتے ہیں دکان والے سے نہیں پوچھتے کہ یہ اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے۔ وہاں سبزی خریدنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے، مسجد میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بریلوی کیوں ہے تو نماز پڑھنی ہے،
اہل حدیث کی ہے تو نماز نہیں پڑھنی، صحیح، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا جو، اچھا مجھے یہ بتائیں، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا ہے، جی جی، یہ روایت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والی بے شک آپ کہہ لیں کہ بعد میں ہاتھ باندھ کے پڑھنے والی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا رب کو تو سجدہ کر رہا ہے، وہ تو اس کی ہے، صحیح، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر دیکھیے درود جو ہے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ اب ہم نے اختلاف اس میں پیدا کر لیا کہ اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد نہ پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، اذان سے پہلے نہ پڑھیں۔ جی پیر صاحب، بالکل، میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، چند لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ نہ شہید ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ ولی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صالحین بندے ہیں وہ ان پر رشک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے قبیلے بھی آپس میں مختلف ہوں گے، زیادہ جان پہچان بھی اس حوالے سے نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تو جو یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے انسان، ایک دوسرے مسلمان سے کہنے محبت کا کرنا، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ ایک ہو جانا چاہیے۔ بالکل یہ بہت بڑی بات ہے خواتین حضرات، آج موضوع آپ کے سامنے تھا، ولا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ آگ وہ آگ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو فتنہ پلاتے ہیں، جو تفرقے کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں اور آپ اہم ہیں، اپنے آپ کو ایزی نہ لیں، میں اور آپ امت کے اتحاد اتفاق کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، السلام علیکم۔